السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج. اور یہ ہمارا سلسلہ جشن عید میلاد النبی کے 12 روزہ جو میلادی پروگرام ہے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اور آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا اگلی امتوں میں بھی تھا. یعنی حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام امتیں جانتی تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے فرمایا. یہاں تک کہ یونان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام مشہور تھا، جو یہودی جانتے تھے، وہ نام تھا فارکلیت. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فارکلیت کے نام سے جانتے تھے. اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ریگزار عرب میں، جزیرہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہوگا جو نبی آخر الزماں ہوگا، اور جس پر جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا اور وہ آخری امت ہوگی اور یہ آخری نبی ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے کلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے ساتھ ہیں جناب اسلامی اسکالر انور محمود کیفی صاحب، اور یہ ہمارے آج نئے مہمان نعت خواں ماشاءاللہ بہت پیارے گوہر حسین صاحب تشریف فرمائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کلام کریں گے حضرت سے بھی، اور حضرت کی خوبصورت آواز میں نعت بھی سنیں گے. اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو جی جناب، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناظرین کرام، آج ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کفار جو ہے آپ کے وسیلے سے اور پچھلی امتیں آپ کے وسیلے سے اللہ کی مدد اور نصرت چاہتی تھی، تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، او کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. اللہ اکبر. جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت ان منکروں پر. اللہ اکبر. پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، او کانو، یعنی کہ یہ سورت جو ہے اس کی تلاوت میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے وہ نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. صحیح. اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم، یعنی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، صحیح، مختلف انبیاء کرام پر، داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، ان کتابوں میں کریم آقا علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ. اور یہ انبیاء کرام بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے کے قائل تھے اور ان سے بھی اپنا محبت فرماتے تھے. اور سرکار علیہ السلام نے ان پر چشم کرم بھی فرمائی اور ان کی مشکلات میں ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کے پیارے رفیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، اسلام سے قبل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب اسلام نہیں لائے تھے تو بھی آپ ایک پاک باز شخصیت تھے، ایک ایماندار اور ایک نفیس شخصیت کے حامل تھے. چونکہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کا رفیق جو بنانا تھا، سبحان اللہ، تو اسی لیے بری عادات کے حامل نہ ہوئے آپ. تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تجارت کی غرض سے ایک دوسرے ملک گئے، اور جب وہاں سے لوٹے تو ایک آندھی اور ایک طوفان نے جو ہے آپ کو آ گھیرا. تو آپ نے چاہا کہ کہیں پناہ لے لوں. تو آپ نے ایک جو ہے گردوارہ دیکھا اور اس گردوارے میں، اس گرجا میں پناہ لینا ہی جو ہے پسند فرمایا. تو آپ نے وہاں دستک دی اور اس میں ایک خادم آیا اور اس نے آپ کا حال احوال پوچھا. تو آپ نے اس کو اپنے مقاصد سے آگاہ کیا کہ میں آپ کے یہاں آج کی شب ٹھہرنا چاہتا ہوں. جب یہ آندھی اور طوفان کا سلسلہ رک جائے گا تو میں اپنی منزل کی طرف جو ہے چل پڑوں گا. صحیح. اس شخص نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں اپنے راہب سے اجازت لے کے، اپنے عالم دین جو میرے رہبر و رہنما ہیں ان سے اجازت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جب وہ رہبان کے پاس گیا تو وہ بحیرہ، جس کا نام، اس راہب کا نام بحیرہ تھا، تو اس نے کہا کہ کیا وہ شخص عرب سے آیا ہے جہاں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں اور اس کی ہتھیلی پہ کیا بہت سارے بال ہیں. کچھ نشانیاں اس نے بتائی. وہ نشانیاں راہب نے کتابوں میں جو ہے پڑھی تھی، آسمانی کتابوں کے اندر. اور پہلے کے جو رہبان ہیں وہ آنے والے حالات کو بھی جو ہے جانتے تھے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم عطا فرما دیتا تھا کہ وہ جو پیشن گوئیاں کرتے تھے وہ سچ ہوتی تھی. صحیح. تو انہوں نے جب وہ نشانیاں اس خدام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھی
تو بڑے خوش ہوئے اور جا کے جلدی جلدی اپنے راہب جو ہے بحیرہ کو بتایا کہ ہاں جو آپ نشانیاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے. تو وہ خود تشریف لے آئے اور سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آپ فوراً اندر تشریف لے آئے, آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہوں گے, ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے دینی کاموں کے اندر جو ہے آپ تعاون فرمائیں گے. اور یہی ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق پہلے تو چونکے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن آپ کا مقدر جو چمکنے والا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو خواب کے ذریعے بشارتیں دی جا رہی تھیں. بے شک. اور المختصر, اس کو ہم بالکل مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ناظرین. پھر آپ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کریم آقا کی بارگاہ میں ایک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے چہرے انور دیکھا اور بس حضور کی بارگاہ میں ایمان لیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر, کیا یہ کم بڑا معجزہ ہے کہ اس بحیرہ راہب نے تمہیں میرے بارے میں جو ہے خوشخبری سنائی اور تم میرے رفیق ہو گئے, یہ بھی تمہیں بتایا. تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً جھک گئے, آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کی خدمت میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور آپ کے سب سے پہلے رفیق اور بلا فصل خلفاء میں شامل ہو گئے. بلا فصل یہ خصوصی طور پہ آپ ہی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے, اور خلیفہ المستمر بھی آپ کا لقب ہے, خلیفہ بلا فصل. اور آپ واحد وہ صحابی ہیں کہ آپ کی 4 پشتیں حضور کی صحابی ہونے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر چکی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام سے ہر دور میں انبیاء کرام نے, کفار نے, مشرکین نے مدد لی, اور سرکار کو ہم جو صادق و امین کہتے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے بلکہ سرکار کو اسلام سے پہلے کافروں نے یہ لقب عنایت فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہو رہے تھے, اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا. جبھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اعلیٰ حضرت نے آگے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا نا, فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تعریفات, آپ کی توصیف, آپ کی نعت, اور آپ کے ذریعے جیسے ابھی حضرت نے بتایا کہ کفار مشرکین جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے آپ کا وسیلہ دے کر. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا. تو انشاءاللہ ہم چلیں گے حضرت کی طرف کہ حضرت ہمیں انشاءاللہ بہت پیاری سی نعت سنائیں گے. میں لب کوشا نہیں ہوں اور محض التجا ہوں. میں لب کوشا نہیں ہوں اور محض التجا محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. لب کشا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں, طیبہ
کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روشنی سی کیا ہے، اللہ اللہ، خوشبو کہاں سے کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ بہت ہی پیارا سریلا انداز مجھے بڑا پسند آیا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا کہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ وہاں پر تو فرشتے بھی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ در ہے کہ جس در پہ فرشتے بھی آتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کیسے آنا ہے، ان کو بھی آداب سکھائے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت 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 بلند ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام نے تمنائیں پیش کی، حضرت ایسے دن اور رات نے بھی تمنا پیش کی کہ یا اللہ اس نبی آخر الزماں کو ہم پہ مبعوث فرما۔ دن نے کہا کہ مجھ میں ہو، رات نے کہا مجھ میں ہو، تو جو گھڑی تھی نا، جس گھڑی میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ صبح صادق کا وقت تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں رات آ رہی ہوتی ہے اور صبح رات جا رہی ہوتی ہے اور صبح آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بالکل مکس ٹائم ہے نا، یعنی کہ رات کو بھی سرفرازی مل گئی اور صبح کو بھی، یعنی کسی کو محروم نہیں کیا گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ٹائم میں، آنے کے وقت میں زمانے کو محروم نہیں کیا گیا، تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ بروز حشر حضور کے امت یہاں پہ بھی محروم نہیں کیا جائیں گے۔ مزید آپ اس موضوع کے حساب سے کیا فرمائیں گے؟ بے شک ہمارا موضوع جو ہے یہ چل رہا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی بھی مدد کی، کفار کی بھی مدد کی، اور اپنے صحابہ کرام کی مدد کی جو آپ کے صحابی بنے۔ ان میں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، بالکل بالکل، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے انہیں بڑی طویل عمر عطا ہوئی۔ اللہ آپ جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ کے دل میں ایک جستجو تھی کہ اللہ نے حق کے ساتھ جو ہے دنیا میں انبیاء کو بھیجا ہے، بے شک ہر ایک کو بھیجا ہے، تو کیوں کرنا میں بھی حق کی تلاش میں لگا رہوں اور حق کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، افقہ فی الدین، یعنی کہ جس کی بھلائی اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب سیدنا حضرت سلمان فارسی اس جستجو میں اس وقت کے جو مشہور علماء ہوتے تھے، رہبان، یعنی کہ راہب کے پاس گئے اور اس راہب کے پاس اپنا مدعا بیان کیا۔ صحیح۔ تو اس راہب نے کہا کہ بھائی تم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارے میں جو ہے اس نے بتایا اور کہا کہ ان کی خدمت میں آپ چلے جاؤ، فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں جگہ پر وہ آپ کو ملیں گے، صحیح، اور ان کی خدمت میں آپ جا کر ایمان لے آؤ، صحیح، اور ان کے مذہب کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارو۔ وہ سب سے
اس وقت کا اعلیٰ مذہب ہوگا اور عالیشان مذہب ہوگا. صحیح. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ نشانیاں بھی بتائی ان کو کہ وہ اگر سچے نبی اور آخری نبی جو ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ تم انہیں صدقہ دو گے تو وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے, اللہ اکبر. اور جب تحفہ دو گے تو وہ تحفہ لے لیں گے. صحیح. تو تحفہ لینا پتہ یہ چلا کہ تحفہ لینا سنت ہے, یعنی صدقہ تناول اور نہیں کرنا. صدقہ تناول کرنا جو ہے وہ سادات اور انبیاء کرام کا شیوا ہی نہیں, صحیح, بلکہ وہ تو صدقہ عطا فرمانے والے اللہ, پوری کائنات کو صدقہ عطا فرما رہے ہیں. ہم تو کھاتے ہیں ان کا صدقہ ہے بے شک, کہ ایک میں کیا ساری کائنات ہی صدقہ کھاتی ہے میرے سرکار کا. اللہ اللہ اللہ, بے شک بے شک. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے انگور کھجور کا خوشہ, کھجور کا جو ہے بہترین خوشہ وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ حضور میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں. اللہ, تو کریم آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا, وہ صدقہ لے کر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. جو صدقے کے حقدار تھے ان کو عطا کر دیا. صحیح. اس کے بعد میں سیدنا سلمان فارسی نے رہبان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اب کھجور کا جو خوشہ ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں نظر کیا اور کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ تو کریم آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا, نگاہ کرم فرمائی, سرکار تو جانتے تھے پہلے سے ہی, تو آپ نے جو ہے وہ قبول فرمایا اور اس میں سے کچھ کھجوریں تناول بھی فرمائی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے, اور سرکار کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کو طویل عمر بھی عطا فرمائی. کم و بیش روایتوں میں آتا ہے کہ 300 برس جو ہے وہ آپ کی عمر تھی, جو کہ انبیاء کرام کے برابر ہو گئی, کہ بعض انبیاء ایسے گزرے جن کی عمر 300 سال, کسی کی 200 سال, یعنی عمر کے لحاظ سے ان کی طویل عمر. جی. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راہبوں نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آخر زمان مبعوث ہونے والا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو بھیج دیا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, اس طرح کی اس کی نشانی ہے اور اس نبی آخر زمان کی نشانی ہے. اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چرچا تھا وہ آپ سے پہلے کی امتوں میں بھی تھا کہ ایک نبی آخر زمان مبعوث ہوگا, اور اس نبی آخر زمان کے مبعوث ہونے سے لوگوں کو رائے حق ملے گی, لوگ جو ہے ہدایت کی طرف آ جائیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چرچا تھا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ فقط یہ نہیں کہ تمام انبیاء کرام کی امتوں میں, بلکہ جب یہ دنیا تخلیق نہیں ہوئی, انسانوں کو عالم اجسام میں نہیں ڈھالا گیا, تب بھی عالم ارواح میں حضور کی آمد کے چرچے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل. تو انشاءاللہ سجل ایک اور نعت جو ہے ہم شامل کریں گے ان کی خوبصورت آواز میں. میرے دل میں ہر دم نبی نبی, میرے دل میں ہر دم نبی نبی ہو, میرے لب پر ہر دم نبی نبی, میرے دل میں ہر دم نبی نبی ہو, میرے لب پر ہر دم نبی نبی, ہونٹوں پہ درود کی تسبیح, ہونٹوں پہ درود کی تسبیح, دل میں ہر دم نبی نبی, میرے لب پر ہر دم نبی نبی. آقا مجھ پہ نظر کرم ہو, نظر عنایت شاہ ہو, میں آیا بن کے سوالی, میں آیا بن کے سوالی, دل میں ہر دم نبی نبی, میرے لب پر ہر دم نبی نبی, ہونٹوں پہ درود کی تسبیح, ہونٹوں پہ درود کی تسبیح, میرے دل میں ہر دم نبی نبی ہو, میرے لب پر ہر دم نبی نبی. مجھ پہ کرم اب بہر خدا مجھ پہ کرم اب بہر خدا ہو,
حسن حسین کا صدقہ عطا ہو، میری بھر دو جھولی خالی، میری بھر دو جھولی خالی، میرے دل میں ہر دم نبی نبی ہو، میرے لب پر ہر دم نبی نبی، ہونٹوں پہ درود کی تسبیح، ہونٹوں پہ درود کی تسبیح، میرے دل میں ہر دم نبی نبی ہو، میرے لب پر ہر دم۔ کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل خوش کر دے، کیا پیارا کلام پڑھا ہے۔ اور لب پہ نبی کا نام کیوں نہ ہو کہ جس امت میں شامل ہونے کی انبیاء تمنا کریں، ہمیں بغیر خواہش کے اس امت میں ڈال دیا گیا، اس امت میں پیدا کر دیا گیا۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنی مکاں بنے، چنی بنی چنا بنے، وہ وجہ کل فقا بنے۔ سبحان اللہ، کہا جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ تو یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ بھی کریں نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہی ہوتا جائے گا، جتنا وقت گزرتا جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بلند ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، ہدایت نور بڑھتا جائے گا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر کے ہم اپنی روح کو سرشار کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ صاحب کمال جمال حسن و جمال کے پیکر، یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو، جو انبیاء کرام تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا کہ دیکھو فلاں 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 نبی مبعوث ہونے والا ہے، اگر وہ آئے تو اس کی تصدیق کرنا اور اس کی امت میں داخل ہو جانا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے آج آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے اگلی امتوں میں بھی تھے۔ اگلی دفعہ پھر موضوع لیے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔